اچھا جی، اگر بات کی جائے زواجی زندگی کی، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی کی اور شادی کے بعد مزے ہی مزے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. شادی جو ہے وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، خوبصورت احساس ہے جس کو نبھانے سے پتہ چلتا ہے کہ میں اس ذمہ داری سے پہلے آزاد تھا، لیکن یہ جو ذمہ داری ہے میرے اوپر، یہ کتنی خوبصورت ہے. ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور غمی خوشی میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اگر میں کوئی بندہ غم میں ہے دونوں میں اس کو حوصلہ دینا، اگر خوشی میں ہے تو اس کی خوشی میں خوش ہونا. لیکن یہ بات جو ہم سمجھتے ہیں تب جا کے پریکٹیکل لائف میں، میچورٹی میں آ کے. میچورٹی سے پہلے ہم یہ بات نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار بس ہم نے سوچ لیا، ایسا نہیں، ایسا لائف پارٹنر ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بالکل غلط ہوتے ہیں. ہم لوگ اس فیز سے گزرے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے بھی مطلب سوچا تھا یا، لیکن اس کے برعکس جو ہے، میں آپ کی اپنی بات کرتا ہوں جو مجھے ابھی سمجھ آئی ہے، یا میں آپ کی بات کر رہا ہوں. 100 میں سے 98% لوگ ایسے ہیں، وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ 2% بھی اگر میرا جو لائف پارٹنر ہے نا اس کو دین کی سمجھ ہو نا تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اس نے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس 4 دن کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم نے پھر شادی کی. اور ایسے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو میں نے 100 چھوڑ کے 95% جو ہے نا وہ بعد میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ. وہ کیسے؟ دیکھیں، شادی سے پہلے ہم جو ہے وہ کیا کیا وعدے کر دیتے ہیں، یہ نہیں جی یہ ہوگا، ایسا نہیں تو ایسا ہوگا. اور جب شادی کے بعد اوریجنل لائف میں بندہ آتا ہے، ایکچوئل پریکٹیکل میں آتا ہے، تو وہ وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. کچھ جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ نہیں برداشت کر سکتے اور وہ نوبت پہنچتی ہے طلاق تک. اور اس کا نقصان جو ہے نا سب سے مین وہ لڑکی کو ہوتا ہے، لڑکے کو نہیں ہوتا. لڑکا تو اپنی زندگی جو ہے وہ کیری آن کر لے گا دوبارہ سے، اس کو تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. مین نقصان ہوگا لڑکی کو. اور وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی لڑکی قبر تک مرتے وقت کمپرومائز کرتے ہوئے گزارتی ہے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوتی. اور اگر یہی فیصلہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہو، اپنے بڑوں کی مرضی سے کیا ہو، تو وہ اس بوجھ کو بھی برداشت کریں گے اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. تو اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. کبھی 25 سال کا ایک بندہ ہے یا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ اس میچورٹی میں نہیں ہے یا اس کو سوچ سمجھ نہیں ہے کہ یار میں اگر ایسے لائف پارٹنر کی جو ہے وہ سلیکشن کروں گا، کیا وہ آنے والے وقت میں میرے لیے ٹھیک ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیونکہ وہ اتنا میچور ہی نہیں ہے، اس کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس پہ ذمہ داری آئی ہے. تو یہ فیصلہ اس کا غلط ہوگا. ہاں، اس کے برعکس اگر اس کے والدین اس کے بارے میں سوچیں، اس کے لیے لائف پارٹنر لے کے آئیں، تو وہ کل کو اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے. اگر کوئی انبن ہو جاتی ہے تو وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے. یہ فائدہ ہوگا آپ کو. دوسرے نمبر پہ لائف پارٹنر جو ہونا چاہیے وہ ایک بہادر ہونا چاہیے. اس کا آپ کو فائدہ بعد میں ہوگا. مطلب یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن جب ایسے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر ہی بہادر نہیں ہوگا، وہ آپ کو حوصلے کی بات ہی نہیں کہہ سکتا. آپ تو آلریڈی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، تو اس کے جو 2 جملے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو شیر بنا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ سارا دن جو ہے وہ تھکا آ رہا اپنے گھر آتا ہے. اس کے خلاف کئی باتیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو توڑتے ہیں، توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے اس کا تحت چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جب وہ شام کو گھر آتا ہے اور اس کی جو ہے بیگم اس کو پوچھتی ہے، اس کو 2 جملے حوصلے کے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، اگر تحت چھین بھی گیا، جھونپڑی میں چلے جائیں گے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. اگر سب چھوڑ گئے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی. تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. یہ جو جملے ہوتے ہیں نا وہ اگلے دن بادشاہ کو اس مقام پہ لے کے جاتے ہیں. اس کے اندر اتنی انرجی آتی ہے کہ وہ بالکل فریش ہو کے اپنے جب تخت پہ بیٹھتے ہیں، دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے اس بندے کو توڑ کے بھیجا تھا، لیکن یہ پھر ایک شیر کی طرح آ کے بیٹھ گیا. ایک بہادر لائف پارٹنر کو جو ہے نا وہ سلیکشن کریں آپ. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیگم کی جو ہے وہ خواہش نہیں پوری کر سکتا کوئی بھی، تو کوئی بات نہیں. آپ اسے ایک وعدہ کر لیں کہ دیکھو ابھی میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کوئی خواہش وغیرہ یا کوئی گفٹ یا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، لیکن میرا ایک وعدہ تم سے رہا کہ جب کوئی اچھا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ نے دیا، تو سب کچھ لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. اس کی ملکہ تم ہوگی.
اور اس کا جو ہے پوری انجوائمنٹ وہ تمہاری ہوگی، کیونکہ اس ٹائم تم مجھے سپورٹ کر رہی ہو. جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یا مجھے اتنا دے گا تو میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا. اور دوسرے نمبر پہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. یہ کچھ باتیں جو ہے وہ طلاق تک جاتی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا نکلتا ہے. اگر پوچھا جائے نا جی آپ کیوں اس بندے سے دور ہونا چاہ رہی ہیں یا اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، سنیں وہ کیا کہتی ہیں. جی اس نے بولا تھا میں تمہارے لیے جو ہے وہ چاند تارے توڑ کے لے آؤں، شادی سے پہلے اس نے بولا تھا. ہاں ٹھیک ہے بول دیا اس نے، یار وہ انسان ہے، اس کی آپ فیلنگ کو سمجھو. اس نے جذبات میں آگے بول دیا ہوگا. اس کے برعکس آپ دیکھیں وہ سارا دن دھوپ میں چلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ آپ کے لیے. اگر وہ چاند تارے توڑ کے نہیں لا سکتا تو وہ جو مزدوری کر رہا ہے نا وہ اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. صرف آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے بھی جذبات ہیں. اس نے اگر ایسی کوئی بات بول دی ہے کہ تمہیں ملکہ بنا کے رکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ نہیں ہے تو تمہیں ملکہ نہیں بنا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں سارا دن آرام سے بیٹھی رہتی ہیں، صرف آپ نے کھانا بنانا ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں. آپ کو باہر کی تکلیف کا نہیں پتہ کہ دنیا کیسی ہے. تو آپ ایک ملکہ سے کم نہیں ہے، اپنے آپ کو ایک ملکہ ہی سمجھیں. کو آپ کو عزت کی روٹی مل رہی ہے، گھر بیٹھے جو ہے وہ آپ کا خامد آپ کو کما کے لا کے دے رہا ہے. تو میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا وہ کمپیئر کرنا چاہیے. اگر اس نے بول دیا کہ ملکہ کی طرح رکھوں گا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ایک تحت ہوگا وہ بادشاہ ہوگا اور میں ایک ملکہ ہوں گی. نہیں، آپ کو عزت کی روٹی مل رہی ہے، آپ کو ایک چھت ملی ہوئی ہے، اس کی جو ہے وہ آپ کی عزت کا محافظ ہے. تو آپ کسی ملکہ سے کم نہیں ہو. صرف بات ہے سمجھنے کی. اور اگر ایسا لائف پارٹنر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے نا وہ بہتر تیار کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دنیا میں باقی رہ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں سب سے جو مین آتا ہے نا، جو مطلب سب سے مین سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائیں. آپ کا نام دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور وہ تب بھی کامیاب ہوگا کہ جب آپ کا لائف پارٹنر اس قابل ہوگا. کیونکہ دیکھیں آپ نے تو باہر رہنا، سارا دن کام کرنا ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے ماں پہ. اور اگر آپ کی ان کی بچوں کی ماں جو ہے اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی کیسے جو ہے وہ رہنمائی کرے گی اور ان کو کیسے دین کی طرف لے کے آئے گی. تو کوشش کریں کہ اپنا جو لائف پارٹنر ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو دین کی سمجھ ہو اور بہادر ہو اور جو مشکل حالات میں جو ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. ایسا لائف پارٹنر جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور ہمت اور جذبے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. اچھا وقت بھی آئے گا، وہ آپ کو بالکل ملکہ کی طرح بنا کے رکھے گا اور آپ کے لیے ساری جو ہے سہولتیں وہ پیدا کرے گا. صرف آپ اس کا ساتھ دیں اور اس کو جو ہے وہ تھکنے نہ دیں. اگر وہ کسی مقام پہ محسوس کرتا ہے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں یا میں تھک گیا ہوں تو آپ اس کے لیے 2 جملے بول کے اس میں انرجی پیدا کر سکتے ہیں، بجائے اس سے کہ آپ اپنا رونا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا. تو یہ بات ہمیں صرف سمجھنے ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں.